بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موجود خواتین حضرات، آج 29 رمضان مبارک ہے اور ہم اپنی ترجمانی کے حوالے سے سورہ توبہ یا براءہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو یہ 8:56 میں رکھتا ہے محترم، اس کی اساس اور جڑ ہے 8:56 سورہ الانفال۔ فرمایا کہ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ نے امن کے معاہدات کیے، ثم لا ينقضون عہدہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر وہ اپنے عہد کو بار بار پامال کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، بار بار عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں امن کا، اور پھر اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور ان میں صبر کا کوئی خدشہ تک نہیں محسوس کرتے، وہ خطرہ تک نہیں کہ اس کے نتائج، برے نتائج، تخریبی نتائج کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے افراد کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت 58 میں فرمایا تھا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ فرمایا کہ وہ قوم جس کے ساتھ معاہدات کیے لیکن اب آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خائن ہے، معاہدات میں خیانت کر رہے ہیں، اس پہ صحیح معنی میں عمل درآمد نہیں کر رہے، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو قرآن نے یہ کہا تھا فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس خیانت کے خدشے اور خطرے کے پیش نظر ان پر چڑھائی کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ پہلے ان کو آگاہ کرو، نیگوسیشن ہو، ڈائلاگ ہو، اور جہاں جہاں کے ہم خدشات یا خطرات محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو بتاؤ، آگاہ کرو، اور اگر پتہ چلے کہ وہ اس آگاہی سے یا ان مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو فرمایا تھا کہ علی سوا، اس وقت تک اس معاہدے کے توڑنے یا ٹوٹنے کا اعلان نہ کرو تاکہ انہیں برابر کا موقع نہ ملے، یعنی دفعتاً واحدہ اچانک شبخون مارنا یا اچانک کسی پر حملہ کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیانت کریں تو معاہدہ توڑو، اور علی سوا، جب تک کہ برابر کی پوزیشن میں نہ ہو اس وقت تک ان پر چڑھائی نہ کریں، کیونکہ ان اللہ لا یحب الخائنین۔ تو یہ جو ناقضین عہد تھے، ناقضین عہد، تو ان کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے ان کا تدارک حل سورہ براءہ میں یا توبہ میں ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ سورہ جو رکھا محترم، ایک طرف تو ایمان والے جو ہیں ان کا بہترین تعارف ہے، اور حیات دنیا کے اندر جو ان کے غلبے کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وعدہ ہے، جس کی عملی شکل جنت کے حوالے سے ہے، جنتی معاشرہ، جنتی سماج، اس کی بہت اعلیٰ تکمیلی شکل اس میں ہمارے سامنے آئے گی۔ دوسرا اس میں جو اہم موضوع آئے گا وہ ہیں منافقین اور نفاق کے ایسے گوشے کہ جو عقل و بصیرت کے حوالے سے یا انسانی عقل جو ہے اس تک پہنچنے میں تقریباً عاجز ہوتی ہے، ان حوالوں سے گفتگو ہوگی، نفاق پر، منافقوں پر، نفاق کے اسباب پر، اور اس میں نفاق کی جو بنیادی اقسام زیر بحث لائی گئی ہیں ان کو ہم اگر اقسام میں تقسیم کریں گے تو ان کی قسم اول جو ہے منافقین کی، اس کا ذکر آئے گا آیت نمبر 49 سے 57 تک۔ منافقین کی دوسری قسم اس کا آیت نمبر 58 سے
60 تک منافقوں کی تیسری قسم اس کا ذکر آئے گا آیت نمبر 61 سے لے کر 74 تک، اور پھر اگلی منافقوں کی ایک اور قسم ہے چوتھی کہ جس کو ہم آیت 75 سے مخلفون تک لے کریں گے، یعنی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 تک۔ اس کے بعد اگلا اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے المخلفون۔ المخلفون کہ وہ کون کون سے افراد ہیں یا وہ کون سی ذہنیت ہے کہ جو جماعت مومنین کو غالب کرنے کے لیے یا کلمت اللہ کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں نکلتی، میدان عمل میں نہیں نکلتی، وہ ہیں مخلفون، پیچھے رہ جانے والے اور دوسروں کو پیچھے رکھنے والے، اور امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی بیکورڈ بنانے والے، المخلفون۔ تو المخلفون کا ایک مستقل موضوع ہے، چیپٹر ہے اس سورہ کا، تو اس کا ہم آیت نمبر 81 میں دیکھیں گے، اور آیت نمبر 81 سے یہ جو 89 ہے یہ مخلفون من الاعراف۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے چیپٹر جو ہے سورہ کا ہوا ہے المؤذرون۔ المؤذرون، المؤذرون وہ ہیں کہ جو ہیں تو مخلف، پیچھے رہ جانے والے اور دوسروں کو پیچھے رکھنے والے، لیکن ان کا پیچھے رہ جانا اور دوسروں کو پیچھے رکھنا یہ بہت نمایاں ہے، وہ گویا کہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو المؤذرون ہیں یہ ہیں کہ رہتے تو یہ بھی پیچھے ہیں لیکن ذرا نقاب پوش ہونے کی حالت میں، یعنی قدم قدم پر وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے لیے یہ عذر ہے، ہمارے لیے عذر ہے، یعنی یہ عذر تراش ہے، قدم قدم پر جو ہے معذرت پوشی کا رویہ اختیار کرنے والے، معذرت پوشی دوسرے معنی میں عذر تراشنے والے، یعنی آپ کو یا جماعت مومنین کو، مرکز ملت کو اس حوالے سے دھوکہ دینے والے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اور باقی اس مہم میں یا ان کاموں میں یا ان مقاصد میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، ہمارے پاس یہ عذر ہے، ہمارے پاس یہ عذر ہے۔ تو اس طرح کے آزار یعنی عذر کی جمع، عذر تراش کرنے والے، گھڑنے والے، تو المؤذرون۔ تو یہ 90 آیت سے 94-95 تک، بلکہ آگے چل کر ہم 102 تک اسے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں یہ جو مخلف ہیں اور عذر تراشنے والے ہیں اور ایک حوالے سے نفاق، منافقوں کو بھی، ان سب کو آگے جوڑا ہے، اور اس کا عنوان ہے چیپٹر کا الاعراف۔ الاعراف، الاعراف وہ عرب کہ جن کو مرکز ملت کے ساتھ یا مرکز اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے کا تو یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم وابستہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ تو مخلص تھے اور اخلاص کی وجہ سے، لیکن عدم تربیت، اخلاص تو تھا لیکن تربیت اور تعلیم ان کو وہ حاصل نہ ہوئی تھی جو کہ مسلسلوں پر ہم مکہ میں جو مکی دور سے جو اہل ایمان ساتھ چلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو تعلیم اور تربیت کے جو مواقع حاصل ہوئے تو لازمی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ تھے۔ تو ان اعراب میں ایک قسم تو وہ تھی کہ تھی مخلص اسلام کے باب میں، لیکن تعمیر شخصیت کے اندر کچھ حکم تھے، کمزوریاں تھیں، لیکن وہ نفاق کی وجہ نہ تھی، یعنی اس کا سبب نفاق نہ تھا بلکہ اس کا سبب تھا تعلیم اور تربیت کے مواقع میں کمی۔ تو اس کا علاج ہے کہ تعلیم اور تربیت کے مواقع کو بڑھایا جائے، ریفریشر کورسز شروع کروائے جائیں، اور ایک تھے کہ وہ الاعراف میں سے مارادو علی النفاق، مارادو علی النفاق کہ وہ اندر سے تو صحیح معنی میں منافق تھے لیکن اوپر سے جو منافقوں کا کام ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، مکافات عمل کو۔ تو یہ ایک الاعراف کا 997 سے 902 تک یہ بھی ایک مستقل باب آئے گا۔ اس کے بعد ان سب کے بارے میں یعنی مخلفون، معذرون، الاعراف، یہ جتنے بھی ہیں ان کے باب میں مرکز ملت کو ایک اجتماعی یا کولیکٹیو نقطہ نظر جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم ہوگا، اور آیت 103 سے لے کر آیت 107 تک یہ چلے گا۔ 108 سے پھر ایمان والوں کا جو بات شروع ہوتا ہے اس میں جان اور مال کے معاہدے سے لے کر عملی طور پر میدان جنگ میں یا میدان قتال میں ان کی جو خصوصیات ہیں اور جس طرح وہ ظاہر ہوتی ہیں
ان کا وہ بیان جو ہے وہ آخر تک جائے گا، اور اس میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور بعثت کے نتیجے میں جو ایمان والوں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوا ہے، اس کے بیان پر یہ سورہ ختم ہوگی۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں آپ کی رسالت ہے، تو اس لیے پھر آگے جو 10ویں سورہ ہے، 10ویں سورہ سے لے کر 16ویں سورہ تک یہ جو مجموعہ ہے الف لام را کا، اس میں امین لین القلب رؤوف الرحیم رسول کی جو رسالت ہے اور وہ الکتاب ہے، تو لہذا اگلا جو صورتوں کا مجموعہ ہے سورہ یونس سے سورہ النحل تک، یہ کیا ہے؟ یہ ہے الکتاب المبین اور الکتاب الحکیم، یعنی یہ کتاب کا بیان ہے کہ جو رسول آئے ہیں وہ کیا پیغام لائے ہیں نوع انسانی کے نام، تو پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، الکتاب الحکیم، اور جہاں بھی کتاب الحکیم کا حوالہ آئے گا اس سے مراد ہوگی کتاب کائنات، یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے وہ دلائل کہ جو صحیفہ فطرت سے، کتاب فطرت سے ماخوذ ہے۔ اس میں سورہ یونس جو ہے وہ ایک نمائندگی کا یا نمائندہ مثال ہے، اور جہاں پر آئے گا الکتاب المبین، اس سے مراد ہوگا قرآن حکیم کے دلائل کا وہ پہلو کہ جو تاریخ سے ماخوذ ہے، سنت اللہ سے ماخوذ ہے، اور اس میں بالخصوص انبیاء ما سبق اور ان کی دعوتیں، ان کی سیرتیں اور ان کی امتیں، اور ان امتوں کے اندر جو تعمیر شخصیت کا، تشکیل امت کا جو پروسیس رہا ہے، اس کا حوالہ جو ہے وہ بار بار آئے گا۔ اور جو سورہ النحل ہے یہ جامع ہے، سورہ النحل جو ہے یہ ایک جامع صورت ہے جس میں کہ سورہ یونس سے سورہ الحجر تک جو دونوں حوالوں سے بحثیں آ رہی ہیں، کتاب حکیم کے حوالے سے اور کتاب مبین کے حوالے سے، تو یہ دونوں کا گویا کہ ایک جامع سورہ النحل میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک نقطے پر جمع ہو جائیں گی، اور پھر بنی اسرائیل میں ان کا اسراء کا عمل شروع ہو جائے گا کہ اب یہ دعوت اپنا ایک مرکز چاہتی ہے اور مرکز میں کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک حوالے سے ان یعنی سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی بعد والی جو صورتیں ہیں ان کا ایک اجمالی تعارف تھا۔ تو یہ جو سورہ التوبہ یا براءہ کی جو پہلی آیت ہے محترم، اس کا ماقبل سورہ الانفال، انفال کی آیت نمبر 56، 57 اور 58، یہ جو 3 آیات ہیں یہ اساس ہے، یہ جڑ ہے، یہ وہ نیوکلس ہے، اور اس نیوکلس سے یہ سورہ جو ہے یا جسے سورہ کہتے ہیں، اور ہم اس کو سورہ انفال ہی کا تکملہ کہتے ہیں، اس کا یعنی دوسرا حصہ کہتے ہیں، تو تکمیلی حصہ سورہ الانفال کا جو آ رہا ہے وہ سورہ انفال کی ان 3 آیات یعنی 57 اور 58، 56، 57 اور 58 ان 3 آیات پہ مبنی ہے۔ تو اب ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ براۃ من اللہ و رسولی، اظہار بیزاری، اظہار بیزاری یعنی جو معاہدہ کیا تھا اس کو بوجہ ان کے جن کے ساتھ کیا گیا تھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں بار بار اسے وائلیٹ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو اب ان پر مزید ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ عدم اعتماد کا اعلان، تو عدم اعتماد کا اعلان ہے مرکز ملت کی جانب سے، من اللہ و رسولی، مرکز ملت کی جانب سے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ اے جماعت مومنین تم نے معاہدے کیے تھے، اور ان کا بیان ہے مشرک، جن مشرکوں کے ساتھ۔ اب اس میں رفتار محترم عجیب بات، ایک نقطہ تو یہ آیا ہے من اللہ و رسولی، اور آگے آیا ہے آحدتم، آحدتم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آحدتم، اور اس طرح کے جو اجتماعی سیغے آئے ہیں، اجتماعی سیغے، مثلا طلقتم النساء، طلقتم النساء یا نکحتم، تو ان کے اندر من اللہ و رسول ہی اگر ہو تو بہتر، نہ بھی ہو تو اسے معذور سمجھا جائے، یعنی جہاں پر جماعت مومنین کے افعال جن کا کہ اجتماعی زندگی سے تعلق ہے، تو اس میں من اللہ و رسول، اللہ اور رسول یعنی مرکز ملت جو ہے وہ ہمیشہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اظہار بیزاری ہے وہ اللہ اور رسول یعنی مرکز ملت کی جانب سے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ اے جماعت مومنین تم نے معاہدات کیے تھے،
اور کن کے ساتھ معاہدے کیے تھے؟ من المشرکین، وہ مشرک۔ بس فسیحو فی الارض اربعۃ اشہر، تو ان کو فرمایا تھا علی سوا، اچانک حملہ نہیں کرنا، اچانک کوئی کاروائی نہیں کرنی، تو اس لیے فرمایا کہ ان مشرکین سے کہہ دو فسیحو، بس گھوم پھر لیں، ساز و سامان اکٹھا کر لیں، جو اسلحہ ان سے ہو سکتا ہے وہ اکٹھا کر لیں۔ فسیحو سے مراد سیاحت اس معنی میں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جہاں ان کو الائز مل سکتے ہیں الائز اکٹھے کر لیں، جہاں ساز و سامان مل سکتا ہے ساز و سامان اکٹھا کر لیں۔ اور یہ 4 ماہ تک 4 اشہر یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں ان کو ایسا کرنے کی کھلم کھلا اجازت ہے۔ اور ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو وَعْلَمُوا، جان لو کہ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے اسلام کا مرکز ملت، اس کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جتنی بھی تم جدوجہد اس کو ناکام کرنے کے لیے کرو گے اس میں تمہارے ذلت اور رسوائی کے سوا تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ اور بے شک اللہ ہے اپنے قانونی مکافات عمل کے تحت کافروں کو، یعنی اس نظام کی نافرمانی کرنے والوں کو یا اس کے خلاف اٹھنے والوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا۔ تو گویا کہ اس نظام کی اتنی محکمیت ہے، اور اگر آج رفتار محترم دوسری کوئی صورت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کفر اور ایمان کے پیمانوں میں ہم نے ڈنڈی ماری۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے اللہ اور رسول کی جانب سے، یعنی مرکز ملت کی جانب سے لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر جو ہے یہ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ جس میں ایک خاص دن جو آئے، میں سمجھتا ہوں کہ حج اکبر وہ دن حج ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور اس سے پہلے جو تھا وہ حج اصغر وہی مانا کہ آپ خود شریک نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے فوراً بعد جو حج ہوا تھا، بلکہ آپ کی نمائندگی حضرت ابوبکر اور اصحاب نے کی تھی۔ تو الحج الاکبر یعنی وہ حج کہ جس میں مرکز ملت جو ہے بنفس نفیس خود شریک ہو۔ تو فرمایا کہ وہ حج کا عظیم اجتماع کہ جس میں مرکز ملت خود شریک ہو رہا ہے، اس کی جانب سے یہ اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان یہ ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی مرکز ملت اظہار بیزاری کرتا ہے، توڑتا ہے ان معاہدات کو کہ جو مشرکوں سے کیے گئے۔ پھر فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ اب بھی یہ جو درمیان کی مدت ہے، اس مدت میں اگر تم تائب ہو جاؤ، یعنی ہر قدم پر قرآن صلح کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، جنگ بھی اس لیے ہے کہ امن کو اسٹیبلش کیا جائے۔ فرمایا کہ اب بھی اگر تم اس درمیانی مہلت میں مدت میں اے توبہ کرو اور ثابت ہو جائے کہ واقعی تم اس میں مخلص ہو، عمل سے ثابت کرو کہ واقعی تم امن کے خواہ ہو، امن کے داعی، امن تمہارا مقصود ہے، تو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم توبہ کی بجائے انحراف کا راستہ اور نقض کا راستہ اختیار کرتے رہو گے تو جان لو انکم غیر معجز اللہ، تو بے شک یقیناً تم اللہ کے نظام کو یعنی مرکز ملت کو، جماعت مومنین کے نظام کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اسے شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور فرمایا کہ یہی نہیں آج کی جو سامنے ہیں، بلکہ تم بشارت دو، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دو کہ جو بھی اللہ کے نظام کو ناکام کرنے کے لیے اٹھے گا آج یا کبھی بھی، آج یا کبھی بھی، تو اس کے لیے ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں۔ عذاب علیم، دردناک سزا یعنی ناکامی اور نامرادی۔ اب وہ جو فرمایا تھا کہ مشرک ان سے اظہار بیزاری، تو یہ سب کے سب مشرکوں سے نہیں، ایک بات، اور دوسرا یہ کل روئے زمین کے مشرکوں کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے کہ روئے زمین کے کل مشرک جو ان سے اظہار بیزاری اور جنگ اور اسلام اٹوار ہے، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کا موقف نہیں ہے۔
قرآن یہاں ایک استثناء کر رہا ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا، فرمایا کہ یہ اظہار بیزاری ان سے نہیں ہم کریں گے، ان سے اظہار بیزاری نہیں ہو رہا، کون؟ کن سے؟ کہ وہ کہ جن سے عہد کیا ہے تم نے، معاہدات کیے ہیں، اور ہیں بھی وہ مشرک، یعنی ان مشرکوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات کو توڑا گیا کہ جنہوں نے ان معاہدوں کو وائلیٹ کیا، از خود بار بار کیا، لیکن وہ مشرک کہ جنہوں نے ان معاہدوں کو قائم رکھا، ان پہ عمل درآمد کیا، اس میں ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر کسی بھی حوالے سے انہوں نے اس معاہدے میں نقض نہیں کیا، توڑا نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی اس معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے کسی خود چڑھائی کی تمہارے اوپر، اور نہ کسی چڑھائی کرنے والے کی انہوں نے کوئی مدد کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ جو کیا گیا عہد و پیمان ہے، معاہدہ ہے، اس کو تم پورا کرتے رہو، فاتمو، پس پورا کیے جاؤ ان کے ساتھ کیے گئے معاہدات کو، الی مدتہم، جس مدت کے لیے، جتنی مدت کے لیے وہ تمہارے ساتھ معاہدات کر چکے ہیں، ان کو تم پورا کرتے چلے جاؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ نقض عہد کرنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا، اور جو معاہدات ہیں یہ عہد ہے، تو اس عہد کو جو بھی پورا کرے وہ متقی ہے، اور بے شک ایسے اہل تقوی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اب وہاں فرمایا تھا کہ 4 اشہر، آیت نمبر 2، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 ماہ کی تمہیں چھوٹ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فرمایا کہ جب وہ حرمت والے مہینے وہ ختم ہو جائیں، گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر تم قتال کرنا مشرکوں سے جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ اب یہاں بھی جو مشرکین ہے، رفتہ محترم اس کو اہل روایات نے عام کر دی ہے، تو مشرک ہو یا کافر، اس ضمن میں قرآن نے ایک قید لگائی ہے 2:190 میں، الذین یقاتلونکم، الذین یقاتلونکم، قتال صرف ان کے ساتھ ہے جنہوں نے قتال کا آغاز کیا، اور 2241 میں جو اجازت ملی ہے وہ بھی انہی کو ملی ہے جو کہ قتال ہم پر مسلط کرے۔ تو اگر کوئی مشرک یا کافر معاہد ہے، وہ معنی عہد کر لیتا ہے، عہد کرتا ہے اور انسانی حقوق کو وائلیٹ نہیں کرتا، اور وہ فتنے کی صورت پیدا نہیں کرتا، تو اس کے خلاف قتال اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہاں المشرکین سے مراد وہی مشرک ہیں جنہوں نے نقض عہد کیا، جن کا پہلے ذکر ہے، اور جن نے ماقبل ذکر ہے عہد کو توڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ تو الی مدتہم، اس مدت کو پورا کیا جائے گا، ان کے خلاف جہاد یا قتال نہیں ہے۔ خذوہم، فرمایا کہ یہ جہاں کہیں تمہیں ملے، تمہاری رسائی میں آئے، تم انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو، وَخُذُوا لَهُ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے ہاتھ میں بیٹھو، جہاں کہیں بھی یہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کا ان کو موقع ملتا ہے، تو ان مقامات کو اپنا گھات کا موضوع بناؤ اور گھات میں بیٹھو۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، اور پھر اس کے باوجود وہاں فرمایا تھا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہاں اقامت صلاۃ سے مراد وہ صلاۃ موقت نہیں ہے، اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جائے، یہاں اقامت صلاۃ سے مراد ہے وہ جو تھا کہ عہد کو پورا کرنے کا، عہد کو پورا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کا ایک پہلو ہے۔ اور آتم الزکوٰۃ سے مراد ہے کہ جو ان کے اپنے معاشرے میں کون ہیں، یتامہ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یعنی ویلفیئر فنڈ، ویلفیئر فنڈ کے اندر جس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے یا پوری نوع انسانی کے حوالے سے، ہم نے تو نظام کو آگے لے جانا ہے،
تو اگر یہ اس امر کا ثبوت بہم پہنچائیں کہ یہ احکام الہیہ کی اور بالخصوص عہد و پیمان کو پورا کریں گے، اور نظام سرمایہ داریت کے حوالے سے نہیں بلکہ فلاح عامہ کے حوالے سے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کا یہ عہد کر لیں تو خلو سبیلہ ہو، تو خام خواہ ان کو قتل کرنا یہ مقصود نہیں ہے، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ۔ یہاں ایک اہم نقطہ آگے آئے گا، یونی قرآن کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اخوانکم فی الدین یہ نہیں کہہ رہا، تو بہرحال اس پہ تھوڑی سی آگے بات کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ کہ ہاں ایسی بات ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، نقض عہد کو سے توبہ کر لے، یعنی عہد کو پورا کرنے کا عہد کرے اور اس پر واقعی گواہی بھی ہو عمل کے حوالے سے، تو بے شک اللہ ہے سامان نشو و نما عطا کرنے والا اور حفاظت عطا فرمانے والا۔ اب جو میں نے ماقبل اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کیا کہ اس سے مراد ان کو جنگ کے ذریعے مومن بنانا نہیں ہے، یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ وہ نہیں جو مرکز ملت اہل ایمان کے حوالے سے، یہ اس کا مفہوم عمومی ہے، کیونکہ جبرن اور قہرن کسی کو مومن بنانا یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے۔ اور بالخصوص آیت نمبر 6 اور 7 میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، اگر ہم ربط دونوں کا جوڑیں تو مسئلہ خود صاف ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ماقبل دیکھیے کہ جنگی حالات ہے، جنگی حالات میں ہوتے ہوئے قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اگر مشرکوں کا کوئی فرد تمہارے پاس آئے اور آ کر پناہ طلب کرے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، پروٹیکشن، شیلٹر چاہے، فَأَجِرْهُ، تو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اگر قتل کرنا ہوتا تو وہ تو آئی اب تمہارے یعنی ماحول میں گیا، تمہارے قبضے میں آ گیا، تمہارے تصرف میں اپنے آپ کو دے رہا ہے، تو اگر مشرکوں کو قتل کرنا مقصود ہو تو یوں کہا جاتا اب آ گیا تمہارے قبضے میں تو اس کو بظاہر تو شیلٹر دے دو اور پھر اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ مشرکوں سے تو کہتے ہیں صاف کرو زمین کو، مشرکوں کافر ناپاک ہے، نجس ہے، ان سے دھرتی کو پاک کرو، غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مشرک بھی تمہارے پاس آیا ہے، حالات بھی جنگ کے ہیں، تو وہ پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو، شیلٹر دو، اور فرمایا کیوں؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ تمہارے قریب آ کر تمہارے پاس آ کر وہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن نوع انسانی کو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود کیا مقام دیتا ہے رفقا محترم، اس کا اندازہ لگائیں۔ مشرک ہے، آیا ہے، پناہ طلب کی ہے، پناہ دینے کا امت کو پابند کر دیا، فاجر ہو، حکم دیا، حکمن تم پر واجب ہے کہ تم اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، سنتا رہے۔ اس کے بعد اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا وہ کلام کو سن کر مومن بن کر تمہارا رفیق بن جائے، ایمان لا کر تمہارا ساتھی بن جائے، یا وہ کہے کہ نہیں صاحب ابھی میں قائل نہیں ہوا، یا مجھے واپس جانے دو، میں مزید اس پہ غور و خوض کروں گا، بعد میں پھر اپنی میں رائے تمہیں دوں گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ثم ابلغوا ما امانہ، اگر وہ کہے کہ میں نے سن لیا، میں نہیں مانتا، مجھے جانے دو، تو قرآن کہتا ہے ثم ابلغوا، پھر اے رسول، اے مرکز ملت، پہنچا تو اس کو ما امانہ، ما امانہ کانی، مأمنہ، وہ اس مقام پر پہنچا کر آؤ جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں، یعنی آیا وہ اپنی مرضی سے، اور اس کو اب امن کے مقام پر پہنچانا یہ آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کی سیکیورٹی کا فرض ہے، ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو امن کے مقام پر پہنچا کر آئے۔ تو اگر جبرن اور قہرن مومن بنانا ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان پیش کرو، اسلام پیش کرو، اگر وہ انکار کر دے تو اس کا گلا کاٹ دو۔ آگے قرآن کہتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ تربیت کا انداز اختیار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم تو جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جہالت ایک مرض ہے رفقا محترم، تو جو مریض ہوتا ہے وہ طبیب اور ڈاکٹر کی شفقت کا محتاج ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرض اور مریض دونوں کے ساتھ نفرت، تو یقیناً مرض سے نفرت ہو، مریض سے پیار ہو،
یہ ہے اصول. مرض اور مریض دونوں سے اگر نفرت تو قبرستان آباد ہوں گے. اور آگے فرمایا کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ان مشرکوں کے ساتھ جو بار بار عہد کو وائلیٹ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ مزید ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ کیف یکون للمشرکین عہد، ان ناقضین عہد مشرکین کے ساتھ اب مزید عہد کیا کیا جائے، کیسے قائم رہے گا؟ مشرکوں کے لیے عہد اللہ رسول کے ہاں یعنی مرکز ملت ان کے عہد پر کیسے اعتماد کرے سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے عہد و معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس. تو بس ان کا تو حکم یہ ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے. یہاں ایک نقطہ میں عرض کروں کہ وہاں آیا تھا آیت نمبر 3-4 میں اِلَى مُدَّتِهِمْ، اِلَى مُدَّتِهِمْ. تو یہاں ایک فقہی بحث آئی کہ کیا وہ مدت مثلا 5 سال تھی، 5 سال تھی، اگر 5 سال کی مدت ختم ہو گئی تو کیا وہ معاہدہ تجدید پا سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ استقامت کی حالت میں رہے. اب یہ استقامت کی حالت جو ہے اس کو قرآن نے مقید نہیں کیا 2 سال 4 سال، اس لیے اگر وہ مدت جو ہے وہ 5 سال تھی اور 5 سال میں وہ آپ کے ساتھ سر و صفائی کے ساتھ رہے، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا، اور امام اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس آیت جلیلہ کے تحت اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ شرک کی اساس پر قتل کرنا یا مارنا یہ تو اسلام میں ہے نہیں. بھر یہ ایک ایسے نقطہ تھا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو یعنی جو عہد کو معاہدوں کو پورا کرے اور ان کو وائلیٹ نہ کریں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اب اصل بحث تھی کیف یکون، مشرکوں کے لیے عہد کیسے کیا جائے. تو آگے ناقدین پہلے تو تھا عہد پہ قائم رہنے والے، ان کا استثناء تھا. اب بات بیان فرمائی جا رہی کیوں نہیں ان کے ساتھ مزید عہد و پیمان کیا جا سکتا. فرمایا کیفا، یہ دوبارہ آیا ہے ماقبل کیفا کے اعادے کے لیے، اور یہاں ایک نیا مقصد ہے. وہ نیا مقصد یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. فرمایا کہ کیسے معاہدہ ان کے ساتھ قائم رکھا جائے، کیا جائے نیا معاہدہ، کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ظَاہرَ عَلَى غالبان، کہ اگر ان کو تمہارے اوپر غالب آنے کا موقع مل جاتا ہے لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو قطعاً خیال نہیں کرتے تمہارے بارے میں ان ذمہ داریوں کا، ان حقوق کا جو بر بنائے نسب، بر بنائے خون، یعنی نسب اللہ کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری، جو خون اور نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر. تو فرمایا کہ خون، نسل، وطن، اشتراک وطنیت، اشتراک نسلیت، اشتراک خون، اس بنیاد پر جو بھائی چارہ ہے، تو نہ تو ایمان کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، خاندان ایک، دادا ایک، پردادا ایک علاقہ، تو ان حقوق کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں جو بار بنائے نسل، وطن اور جغرافیہ تمہیں حاصل ہونے چاہیے. اور فرمایا ولا ذمہ، اور اسی طرح وہ ذمہ داریاں جو عہد کی بنیاد پر ہوتی ہیں ان کو بھی توڑنے میں یہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. تو کیسے ان پر اعتبار کیا جائے، کب تک ان پر اعتبار کیا جائے؟ یرجونکم بافواہہم، اور جب تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، ان سے مواخذہ کرتے ہو تو اتنے بزدل ہیں کہ کھلم کھلا اعتراف بھی نہیں کرتے کہ ہاں صاحب ہم نے وائلیٹ کیا ہے. یرجونکم بافواہہم، راضی کرتے ہیں تمہیں خوش آمدوں کے ساتھ، خوش آمد پرست ہیں. اخلاقی سیرت، کردار یا تشکیل تعمیر سیرت میں اس قدر بودے ہیں کہ اپنے موقف پر قائم بھی نہیں رہتے، یکلخت تمہیں خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں زبانوں کے ساتھ. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن دلوں میں تمہارے خلاف نفرت ہوتی ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت تو بدعہد، کسی عہد و پیمان کی ان سے توقع نہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. میں نے اوپر ایک نقطہ عرض کیا تھا جو بعض دوست شاید سمجھ گئے ہوں کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے مراد مسلمانوں کی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ نہیں ہے، الصلاۃ سے مراد عہد ہے. تو ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے عہد کی پابندی اور اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے.
تو یہاں جو آگے آ رہا ہے آیت نمبر 9 میں اشترو بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، تو اس سے مراد بھی آیات القرآن نہیں ہے، کیونکہ آیات قرآن پر تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جب آیات قرآن پر ایمان نہیں ہے تو اس کا کاروبار کیسے کریں گے؟ یہاں بھی اشترو بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا سے مراد عہد، کہ ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کا پابند کیا۔ عہد کی پابندی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی طرح جو علم والا ذمہ کی ذمہ داریاں، تو یہ اشترو بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا کہ عہد کی پابندی اختیار کرو، تو وہ عہد کی پابندی جو ہے جب اس کو تکمیل تک پہنچانے کا وقت آتا ہے تو اسے بیچ دیتے ہیں حیات دنیاوی کے مفادات، یعنی جسم کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں اور ذات انسانی کا جو تقاضا ہے کہ عہد کو پورا کرو، اس کو بیچ کھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے یعنی غلبہ کتاب اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، تو فرمایا کہ جو یہ اعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے غلبے کو روک سکے، تو وہ انہی کے توازن اور اعتدال کو توڑنے کا باعث بنیں گے وہ اعمال۔ بے شک وہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں ساء بہت غیر متوازن ہے، توازن کو اعتدال کو توڑنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا عمومی حال یہ ہے لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، فرمایا کہ قطعاً خیال نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے کسی بھی مومن کے بارے میں، مہاجر ہو، انصار ہو، کہیں کا کوئی مومن کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں قطعاً خیال نہیں کرتے ان ذمہ داریوں کا، ان حقوق کا کہ جو حقوق بابرہ نسل، وطن اور خون عائد ہوتے ہیں، اور نہ ان حقوق و فرائض کا کہ جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور معاہدہ کر کے اس کو اپنے ذمے لیتا ہے، ذمہ داریاں، عہد کی ذمہ داریاں اور نسب اور نسل کی ذمہ داریاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، لیکن اس میں بھی یہ یعنی توڑنے میں بھی حدود فراموش ہے، یعنی ان وائلیشن کے اندر بھی کسی حد تک رک نہیں جاتے، آخر تک پہنچتے ہیں۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی کب بن سکتے ہیں؟ یہ تمہارے بھائی تب بنیں گے اگر یہ توبہ کریں، اس اعتداء سے، وائلیشن سے توبہ کریں، اور پھر وہ نظام صلاۃ اس کو اپنا نصب العین بنائیں، اور اسی طرح ذات انسانی کی نشو و نما کے حوالے سے جو اقدار وحی کا نظام ہے اس کو بجا لائیں، تو اس صورت میں یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور آگے قرآن نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، نفصل الآیات، اور ہم اپنی آیات کو اس طرح نمایاں کر کے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم کی مندی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اور ما قبل جو آیا تھا کہ اگر یہ عہد کے ساتھ ساتھ وہ اقامت صلاۃ اور وہ کریں، تو ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ وہاں تو عمومی حوالے سے ہے، عمومی حوالے سے ہے، اور یہاں بالخصوص ہے اخوت دینیہ، اخوت دینیہ آیت 5 اور یہ آیت نمبر 11، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں تو وہ امت مسلمہ کے افراد بنیں گے اور مسلم سوسائٹی کی عضویت یا رکنیت وہ لیں گے، اور وہاں پر وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے گویا کہ کنٹریبیوشن کریں گے ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے یا ویلفیئر فنڈ کے اندر، اور عہد کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کا اس سے تقاضا کیا جائے گا۔ آیت 12 وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور فرمایا کہ اگر یہ مشرکین توڑ دیں ان عہود کو یا ان قسموں کو کہ جن کا انہوں نے عہد کے اندر ذکر کیا تھا یا انہیں کھایا تھا، اٹھایا تھا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے نظام حیات کتاب اللہ اس کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لے، جس کا 446 میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو فرمایا کہ پھر یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ تو کفر کی پوری لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی مکہ والے جو تھے یہ مجرد کافر نہیں تھے، کفر کی سرپرستی ان کے پاس تھی، لیڈرشپ ان کے پاس تھی، مکہ کے متولی ہونے کے حوالے سے، بیت اللہ کے متولی ہونے کے حوالے سے
تمام قبائل کا یہ مرجع تھے، قبلہ تھے، تو اس لیے فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو فرمایا کہ ان ائمہ کفر کے خلاف قتال جاری رکھو، انہم لا ایمان لہم، اور فرمایا کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرو، لعلہم ینتہون، اور یہاں بھی فرمایا کہ تاکہ یہ بدعہدی سے باز آ جائے، لعلہم یؤمنون نہیں کہا، لعلہم یسلمون بھی نہیں کہا، یعنی اسلام یا قتال، یہ جو قرآن قتال کروا رہا ہے یہ دفاع کے لیے ہے، ان کے خلاف ہے جنہوں نے چڑھائی کی، اور ان کو روکنا ہے قتال کی پوزیشن سے، قتال کرنے کی حالت سے، اسلام لانے کے لیے، مومن بنانے کے لیے قرآن قتال کا قائل نہیں ہے۔ لعلہم یسلمون نہیں فرمایا، لعلہم یؤمنون نہیں فرمایا، لعلہم ینتہون، کہ یہ فتنے سے باز آ جائیں اور نقض عہد سے باز آ جائیں، ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ آئندہ ان کو یہ جرأت نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو وائلیٹ کر سکیں، وائلیشن کیسے ہوتی ہے اس کا ان کو سبق سکھاؤ۔ الا تقاتلون قوما، اے ایمان والوں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قتال نہ کرو ایک ایسی قوم کے خلاف نقصوا ایمانہم، کہ جنہوں نے اپنی معاہدات کو بار بار توڑا، وہموا باخراج الرسول، صرف اتنی بات ہی نہیں بلکہ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، پوری منصوبہ بندی کی کہ رسول کو اپنے ماحول سے، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور ہر امت نے 40/5 میں آئے گا، ہر امت نے یہی ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور باطل کو غالب کرنے کے لیے حق کو اس کے مقام سے ڈگمگا دے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسول کو اپنا مقام، وطن، جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، وَهُمْ بَادَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اتنا ہی نہیں کہ رسول کو نکلنے پر مجبور کر دیا، مزید بڑا یہ کہ انہوں نے رسول کے مرکز پر مہاجرت بیچارے نے جہاں جا کر، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو یعنی امن میں پناہ گاہ میں کسی کے دیا، تو اس پناہ گاہ پر بھی انہوں نے اول سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر چڑھائی کرنے میں آغاز کیا۔ تو فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے کہ ان کے خلاف تم قتال نہ کرو، اتخشونہم، اگر اس پر بھی ان کے خلاف میدان عمل میں نہ نکلو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان سے ڈرتے ہو، ان کو تم اپنا قاضی القضا سب کچھ سمجھتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں موت سے ڈرنے کی بجائے اور دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے قانون مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ اور نافذ کردہ جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا ایمان والوں قاتلوہم، ان کے خلاف قتال کرو، قتال میں لگے رہو، اس بشارت کو بھی سنو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے، لیکن کس طرح؟ بے ایدی کو، تمہارے ہاتھوں سے، یعنی انسانی دنیا میں جو بھی تغیر یا تبدیلی آتی ہے رفقائے محترم، انسانی دنیا میں وہ انسانی ہاتھوں سے آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت انسانی دنیا میں انسانی اعمال سے اور انسانی رفاقت سے، یعنی انسان جو ہے وہ کامریڈ ہے، وہ رفیق ہے اللہ تعالیٰ کا، بے ایدیکم، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے، اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، 35/10، تو یہ انسانی دنیا میں تغیر انسانی ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کا غلبہ، اقرار، تمکن اسے تباہ کرے گا ان کے اعمال بد کی وجہ سے، تخریبی اعمال کی وجہ سے، وَيَنْصُرُكُمْ، اور تمہیں ان کے مقابلے میں منصور بنائے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو جو چرکے لگے ہیں، زخم لگے ہیں، ان کو مسلسل و فہم جن اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، تو ان کی شکست سے، ناکامی سے، نامرادی سے ایمان والوں کے دل اور دماغ بھی شفا یاب ہو جائے، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو غم اور اندوہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا جب وہ اپنے ظالم کو، طاغوت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہوتا دیکھیں گے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی طرح مومنوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر
جو ان ظالموں کے خلاف، ان کے ظلم اور استحصال کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی فتح و کامرانی کو حاصل کر لینے کی وجہ سے۔ اور مزید برآں ایک اور بات بھی ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، فرمایا کہ اس سارے عمل میں ایک اور بات کو سامنے رکھنا، اور وہ یہ کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکنا، ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکنا۔ یتوب اللہ علی من یشاء، اس حالت میں بھی اگر تم کسی کو دیکھو کہ اس کا تائب ہونا، قانون الہی کی طرف جھک جانا، ایمان لانا، ہاں جی، وہ گویا کہ وہ مطلوب ہو یا اس کے آثار ہو، تو اس کو توبہ اللہ تعالیٰ اپنی قوانین مشیت کے تحت عطا کرے گا۔ واللہ علیم حکیم۔ انسانوں کے حوالے سے تو یہی تصور سامنے آتا ہے کہ جو آ گیا بس مارتے چلے جاؤ، مار دھاڑ کرتے آگے بڑھتے چلے جاؤ، لیکن یہ قوانین، یہ اقدار جس اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، وہ یہ اقدار بر بنائے علیم ہونے کے اور بر بنائے حکیم ہونے کے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ تو علم اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب فاتح بن جاؤ تو فاتح ہو کر بھی ان کے ایمان پر نظر رکھو، ان کو قتل کرنا، تباہ کرنا یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، مقصود ہے کہ ان کو آغوش رحمت میں لیا جائے۔ آگے پہلے فرمایا تھا اتخشونہم، کیا تم ان کے ڈر سے مروب ہو گئے ہو؟ تو اب فرمایا جا رہا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ جو ہے، جنتی ماحول اور معاشرے کا قیام جو ہے، وہ ایسے ہی تمہیں حاصل ہو جائے گا؟ کیا گمان کیا ہے تم نے ان تترکوا کہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ کہا، جنت مل گئی، تو بس تم نے ایمان لائے اور اس کے بعد جدوجہد سے، قتال فی سبیل اللہ سے چھوڑ دیے جاؤ گے، متروک ہو جاؤ گے؟ تو یہ 29/1 اور 2 میں جو فرمایا نہیں، ولما، اب تو فتنہ ہوگا، یعنی کٹھالیوں میں تمہیں ڈالا جائے گا اور کھوٹا اور کھرا پن تمہارا ظاہر ہوگا، تو فرمایا تترکوا، چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہاں یعلم مانا یعلم، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون مکافات عمل کے تحت ظاہر نہیں کیا، نمایاں نہیں کیا ان کو جو سچے ہیں جہاد میں، یعنی مجاہد اور مجاہد کے مقابلے میں جو کاذب ہیں، وہ ابھی دونوں جماعتیں نمایاں نہیں ہوئی۔ تو جنہوں نے صحیح معنی میں جہاد کیا، جانی اور مالی، وہ افراد بھی تم میں سے ابھی نمایاں ہو کر سامنے نہیں آئے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور ابھی تو وہ افراد بھی نمایاں ہوں گے کہ جو اللہ اور رسول اور مرکز ملت، اللہ اور رسول کی مرکز ملت، وَلَا جماعت مومنین، ولیجا رازدار، ایسا کہ جس کی محبت دل اور دماغ میں مستولی ہو جائے۔ تو ابھی تو وہ افراد بھی تم میں ابھرے نہیں ہیں، نمایاں نہیں ہوئے، ابھی تو مکس اپ ہے سوسائٹی، خبیث اور طیب ابھی تو ملے ہوئے ہیں۔ 387 کے حوالے 179، تو وہ تو ابھی ملے جلے ہیں، ابھی تمیز کا دور تو آیا ہی نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور فرمایا کہ جو اللہ ہے وہ تمہارے اعمال کے انر سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب ان مشرکین کے خلاف جہاد کرنے میں، قتال کرنے میں ایک اور چیز مانے تھی، اور وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا منافقوں کی طرف سے، یہود کی طرف سے، کہ تم ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو؟ دیکھو وہ تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، وہ تو بیت اللہ کے اندر آنے والے حاجیوں کے لیے سقایا کا کام کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، رفادہ ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، ان کو اقامت گاہیں مہیا کرتے ہیں، اور یہ بھی رفقائے محترم وہ مجانن مفت کرتے تھے۔ آج کے تو متولی جو ہے وہ ان سب چیزوں کا بھی کرایہ لیتے ہیں، تو وہ تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود ان کے خلاف کیسے جہاد کیا جائے، کیسے قتال کیا جائے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ سارے کام یہ کریں اور ہم ان کے خلاف، یا تم ان کے خلاف میدان میں نکلو، ان کو قتال کے لیے، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلو، یہ نہیں۔ تو اس پر قرآن نے اس کا جواب دیا، ما کان للمشرکین، فرمایا کہ مشرکوں کی کچھ حیثیت نہیں، ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں، ان کی مرمت کریں، ان کی رونق بڑھائیں،
مشرک سے اللہ کے نام پر قائم ہونے والا مرکز اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی. ہاں فرقوں کی بنیاد پر اور فرقہ وارانہ ائمہ اور فتاویٰ کی بنیاد پر جو مسئلے قائم ہو وہ تو فقہا کی اور فرقوں کی مسئلے، وہ مساجد اللہ نہیں ہے. مساجد اللہ جو ہیں وہ مشرکوں سے ان کی آباد کاری تو ممکن نہیں، اور بالخصوص شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ جب وہ خود اپنے بارے میں کفر کے گواہ بھی ہوں. تو اس سے کفر سے مراد اللہ کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس 35/14 اور 46/6 اس میں شرک یا کفر کا پہلو آیا ہے ائمہ پرستی، اکابر پرستی، مزاحات پرستی، غائب پرستی، اور بالخصوص جو اموات ہیں مرے ہوئے کسی بھی حوالے سے ان کو اپنے لیے حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، ان کی قانون سازی کو اپنے لیے نجات دہندہ قرار دینا. تو فرمایا کہ جو انسان پرست ہے تو جو انسان پرستی میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں اور اس شرک کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، 12:106 ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تو کیا سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کر رہے ہیں؟ وہ تو انسان پرستی کے مراکز ہیں، استھان ہیں. توحید الہی کا اس بات وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید والا دعوت کا جو کام ہے وہ ان میں کہاں ہو سکتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم. فرمایا کہ یہ اللہ کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو عمل ہے گھاٹے کا سودا، تباہ و برباد ہونے والا. کیونکہ شرک کے ساتھ نبی کا بھی اگر کوئی کام ہو فرض محال، 39/65 لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور 6:99 وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر نبی بھی اشرکوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا قَالُوا، تو ان کا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور اگر یہ توبہ کیے بغیر اس حیات دنیا سے گئے تو پھر ابد کی آگ ہے. اور دوسرا حیات دنیا کے اندر اس شرک کے نتیجے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، محکومی اور محتاجی ہے. اب مساجد الہیہ کو، مراکز الہیہ کو کون آباد رکھتا ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری مسجد کو، میرے مرکز کو کون آباد کر سکتا ہے؟ اب معمرین، آباد کا مراکز الہیہ کو آباد کرنے والے، ان کے اوصاف: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ مسجدوں کی رونق، مسجدوں کی آباد کاری، مسجدوں کی بنیاد رکھنا، یہ تو صرف انہی کے لیے ہے کہ جو اللہ کے اوپر توحید کے ساتھ ایمان لائے، توحید کے ساتھ ایمان ہو. شرک کا ایمان اللہ کا نہیں ہے، اس سے جو مسجد آباد ہو رہی ہے وہ مساجد اللہ میں نہیں. والیوم الآخر، اور مکافات عمل، حیات بعد الموت. اور جو شرک ہے، شفاعت والا شرک جو ہے 10/18 کی روح سے، تو وہ تو بالیوم الآخر کی نفی ہے. تو اگر عقیدہ شفاعت بھی ہے اور اکابر پرستی بھی ہے، ائمہ پرستی بھی ہے، تو نہ توحید ہے نہ مکافات عمل پر ایمان ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر وہ نظام قائم کیا جائے جو احکام الہیہ کی اطاعت کا نظام. وَآتَى الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ لی نہ جائے، زکوٰۃ دی جائے. 22/41. یہاں تو جب مذہب والے کہ اسلامی ریاست کیا کرے گی؟ زکوٰۃ لیا کرے گی. تو قرآن زکوٰۃ دینے کا قائل ہے، لینے کا نہیں. مرکز ملت کا کام زکوٰۃ یعنی سامان نشو و نما، ذات انسانی کی نشو و نما جو ہے اس کا کرنا ہے، اس کو مال لینا نہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ وہ کرے گا جو توحید میں، موحد ہونے میں اللہ کے سوا کسی کا اس پر ڈر نہ ہو، صرف اللہ سے ڈرے، قانون مکافات عمل اس کی خلاف ورزی سے ڈرے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. عجیب بات کہی. پس ایسے افراد امید کریں کہ یہ بھی محتدین میں سے ہو جائیں گے. محتد تو گویا کہ اس سے بھی اونچا ہے. تو اگر یہ اعمال کرتے رہے تو ان اعمال کے نتیجے میں امید رکھنی چاہیے کہ یہ وہ نتائج و ثمرات حاصل کر لیں گے جو ہدایت ربانیہ یعنی الہدا نے جن مقاصد کو قرار دیا ہے. تو ان کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ الہدا کا یعنی غلبہ دین حق اور خوف اور حزن سے پاک
اور نفس راضیہ و مرضیہ بننا، یہ 3 مقاصد ہیں ہدایت کے، تو ان کو حاصل کر لیں گے۔ اور اب باقی یہ جو آباد کاریاں کر رہے تھے، جو آج بھی ہو رہی ہیں، کہ بیت اللہ میں جی وہ توسیع کر دی ہے، مسجد نبوی میں توسیع کر دی ہے، وہاں بڑے شیڈ بنا دیے ہیں، وہاں کمکمے بجلی کے بہت اچھے لگ گئے ہیں، پنکھے لگ گئے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا۔ اس دور میں آج ان کے لیے شانن اور طرح طرح کے مشروبات، اور وہ تو بیچارے مشرک جو تھے یہ کام مفت کرتے تھے، اور آج تو یہ سارا کرایہ داری کا نظام ہے، مکہ پر ٹیکس ہے، خروج ٹیکس ہے، نزول ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، تو وہ تو یہ کام بھی مفت کرتے تھے، یہ تو ٹیکس پر ٹیکس لیتے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا؟ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ادھر فرقوں والی مسجد نہیں، جو کاری جس نے چھوٹی سی مسجد بنا دی، اگرچہ وہ جھونپڑا، وہ چھوٹا سا گھونسلہ ہو کسی پرندے کا، جنت واجب ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یہ مسجد تو تمہاری بیٹیاں ہیں نا بیت اللہ کی، تو یہ مسجد چھوڑو، اگر مسجد حرام بھی جا کر بنا لو، اس کی بنیادیں بھی رکھ لو آل سعود کی طرح، وہ بھی متسم اسوہ رسول اللہ، تو اگر وہ بھی مسجد حرام کو بھی کوئی جا کر اس کی اینٹ رکھے، بنیادیں رکھے، اس کے پتھروں میں آپ لگائے، تو فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الاخر، تو کیا اس کا مقام ہوگا توحید والا؟ موحد کا جو مقام ہے والیوم الاخر، مکافات عمل پر ایمان، وجاہد فی سبیل اللہ، اور غلبہ کتاب اللہ کے لیے جہاد۔ لا یستوون عند اللہ، فرمایا تمہارا فتویٰ تو یہی ہے کہ یہ در و دیوار والا مقام آگے ہے، لیکن اللہ کا فتویٰ یہ ہے لا یستوون عند اللہ، توحید، مکافات عمل اور غلبہ کتاب اللہ کے لیے جدوجہد، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بیت اللہ کی آباد کاری سے بہتر ہے، برتر ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو 50 لاکھ اکٹھے ہو گئے، بس وہاں سنبھالنا مشکل، لیکن توحید والا پرچہ فیل، پیپر فیل ہے، تو در و دیوار چاٹنے گئے ہو، کیا تمہیں ملے گا؟ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو ان دونوں پرچوں کو برابر کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ایسا ظالم اللہ کی ہدایت سے کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ پہلے ظلم کو چھوڑے، اس شرک کو چھوڑے، اس نفاق کو چھوڑے، توحید میں آئے، تو پھر اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ توحید میں آنے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو توحید کے ساتھ ایمان لائیں، اور توحید کے ساتھ جب ایمان لائیں گے تو مشرک ان کو اپنی بستیوں میں ماحول میں رہنے نہیں دیں گے، وہاجروا، اور جہاد، ان کو ہو سکتا ہے مقام اور ماحول سے ترک مکان کرنا پڑے، اور سب سے بڑی ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کو چھوڑنا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور غلبہ کتاب اللہ کے لیے جدوجہد کرنے والے باموالہم وانفسہم، مال کے حوالے سے بھی اور جسم کے حوالے، یعنی جانی اور مالی جہاد کرنے والے غلبہ کتاب اللہ کے لیے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ عظیم تر ہیں مقام اور درجے میں، بلندی میں، اللہ کی نظر میں۔ مولویوں کی نظر میں کا مسئلہ نہیں ہے، مفتیوں کی نظر کا مسئلہ نہیں ہے، انسانوں کی نظروں کو مت دیکھو، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر پر موحد کا ایمان ہوگا، موحد اللہ کی نظر دیکھے گا۔ منافق حیات دنیا کے اندر جن کا غلبہ ہے، عارضی کیوں نہ ہو، اس پہ جائے گا۔ اولئک هم الفائزون، دنیا ان کو ناکام کہے تو کہتی رہے، اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے، کامیاب ہیں، اور ان کی کامیابی ظاہر ہو کر رہے گی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، جب دنیا جہان ان کو فتوے دے دے کر دھتکارتی ہے، اپنی مجلسوں سے اٹھاتی ہے، ان کی ناقدری کرتی ہے، بری نظر سے دیکھتی ہے، تو رب کائنات ان کو بشارت دیتا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمہ،
ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے کہ میری رحمتیں تم پر سایہ فگن ہوں گی، ورضوان، اور میری رضا تمہیں حاصل ہوگی، تم نفس راضی و مرضیہ بنو گے، وجنات، اور میں تمہیں جنات عرضی بھی عطا کروں گا، لہم فیہا نعیم مقیم، اور وہاں کی نعمتیں تمہارے ساتھ ساتھ چلنے والی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جب تک تم ان اوصاف سے متصف رہو گے، یہ نعمتیں، یہ میرا رضوان، یہ میری رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن رہے گی۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور فرمایا کہ یہ تو معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس سے بھی بڑھ کر، زندگی تو ایک جوئے رواں ہے، بڑھنے والا عمل ہے، حیات دنیا کے بعد حیات عقبہ ہے، ابدی زندگی ہے، دارالحیوان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کفر اور ایمان دونوں تمہارے سامنے آ گئے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، آپ اس ایمان اور کفر کو اپنے سامنے رکھ لو، اور اس پر ایک ٹیسٹ تمہارے سامنے، ایک میزان تمہارے سامنے کھڑی کی جا رہی ہے، اس میزان کے اندر تم اپنے آپ کو تولو۔ یہ 1400 سال پہلے میزان کھڑی کی لی تھی، رفع قیامت اور آج تک میزان کھڑی ہے، آپ کے اور میرے لیے بھی اپنے آپ کو تولنے کا مقام آ گیا۔ فرمایا اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو مت ترجیح دو، مت اپنا ولی و کارساز، محبت کا قبلہ بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بندوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان یعنی توحید پر کفر کو ترجیح دے، توحید پر شرک کو ترجیح دے، کتاب اللہ پر باپ دادا کی روایات کو ترجیح دے، مت انہیں اپنا محبوب بناؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان رشتہ داریوں کو محبوب بنائے، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، اور توحید اور اس کے تقاضوں کو خواہ سے پوچھ ڈالے، تو یقیناً وہ کون ہیں؟ وہ ظالم، تو جو ان کی ولایت میں، محبت میں گرفتار ہو جائے وہ ظالم ہے۔ اور اے ایمان والو سنو، ایمان اللہ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو ان سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، یعنی یہاں پر ایک ترازو، اس کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو ڈال دو، بھائی بہنوں کو ڈال دو، بیٹوں اور بیٹیوں کو ڈال دو، بیویوں کو رکھ دو، خاندانوں کو رکھ دو، اموال اور تجارت کو رکھ دو، اموال جو ڈھیروں ڈھیر تم جمع کرنا چاہتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں کہ جن کے مندہ پن سے تم ہر وقت ڈرتے ہو کہ کہیں ہماری تجارت مندی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک طرف تو یہ مال